اب یہ فیصلہ کہ مسلح افواج پر حملہ، پارلیمنٹ پر حملہ تصور کیا جائے گا، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے. آپ اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی ٹھیک بات ہے کہ فوج پہ حملہ، پارلیمنٹ پہ تصور ہوگا. اسپیکر صاحب نے ٹھیک کہا، لیکن اس کا ریورس بھی ٹرو ہے. میں اگر آپ نے اور آپ کے پریمبل سے ہی میں بات لے رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کو بھی بے توقیر کریں اور اس کو کمزور کریں گے اور اس پہ حملہ ہوں گے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو ملک کمزور ہوگا. اور اگر ہمارے نمائندے الیکٹڈ جو پبلک کی پاور ہے، جو اصل پاور ہے افواج پاکستان کے پیچھے، اگر وہ ویک ہو جائے گی تو پھر بھی قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ادارے جو ہیں، پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے قومی سلامتی کے لیے. میں چونکہ سولجر ہوں، اللہ کا یہ کرم ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ پاکستان بنا نا تو اس وقت ڈاکٹر صاحب جو ہمارے پاس قسم پرسی کا عالم تھا، لیکن جو چند چیزیں بیٹر ہم نے انہیرنٹ کی ان میں سے آپ کا لیٹ سے اریگیشن سسٹم تھا، ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی نظام تھا، ریلوے کا کچھ تھا، لیکن جو ایک ہارڈنڈ آرمی تھوڑی تھی لیکن آپ کو ملی ود گڈ ٹریڈیشنز اینڈ بہت اچھے ڈسپلن کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جو فرسٹ ورلڈ وار کے بھی وار ویٹرن تھے اور سیکنڈ ورلڈ وار کے تو شورلی بہت سارے تھے. میرے والد صاحب جو تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ مجھے سناتے ہوتے تھے بصرہ اور سکندریہ، ایجپٹ اور ان محاذوں کے اوپر ان لوگوں کو. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے چکوال کے علاقے سے فرسٹ ورلڈ وار میں وکٹوریہ کراس بھی صوبیدار خدا داد صاحب نے لیا تھا. تو یہ فوج ہم نے اچھی انہیرٹ کی، لیکن ہم انسان ہیں اور ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. اس کے اندر عبدالقیوم جیسے ویک لوگ بھی ہوں گے، لیکن ادارہ سپرب اس لیے ہے، میں یہ کہتا ہوں، اور میں عذر و ایمان کہتا ہوں، میں اس میں نہ کوئی پالیٹکس ہے، نہ کوئی میں وہ ادارے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی جماعت کی بات کر رہا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے یہ پنجابی فوج ہے. آج خدا کے کرم سے تقریباً 25 سے 30 ہزار بلوچستان کے اس میں ہمارے سولجر ہیں، اور سندھ سے تقریباً 80 ہزار سولجر ہے، اور خیبر پختونخوا سے کوئی 83-84,000، اور اسی طرح پھر پنجاب سے. یہ پاپولیشن کے لحاظ سے ایبسولوٹلی نیشنل آرمی ہے. اور اس کا اندرونی کلچر جو ہے جس میں 38 ایئرز اپنی زندگی کا یوتھ گزارا ہے، اس میں آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک اور سیلف سیکریفائس کا جو عالم ہے نا وہ ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر نہ فرقہ واریت ہے، یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں نا اس ماحول میں، دنیا میں ہم رہتے ہیں، کتنے لوگ آپس میں، نہ لسانیت ہے، نہ صوبائیت ہے. اور بلکہ میں یہ بتاؤں کہ ہماری فوج میں سکھ بھی ہیں اور جو کرسچین ہیں وہ تو جنرلز بھی بنے ہیں. مطلب پیٹر تھے، جنرل پیٹر، اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے ساتھ وہ کرتے رہے. تو اس لیے یہ آپ کا ایک ایسا ادارہ ہے جو بڑا پاکیزہ ہے، لیکن اس کی جو آکسیجن ہے، اس کو جو چلانے والی جو اس کی ڈرپ ہے وہ قومی امنگیں ہیں اور آپ لوگوں کی اور ہم سب کی اس کے اندر دعائیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ایک سپاہی کا بیٹا چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے. آپ سوچیں کہ کسی اور ہمارے ملک کے ماحول کو دیکھ لیں، بلکہ سپاہی کا بیٹا نہیں، سپاہی خود بھی، سپاہی موسیٰ خان بیکیم میس حوالدار اور دین بیکیم کمانڈر ان چیف آف دی پر. آپ یہ دیکھیں کہ جنرل سوار خان 4 اسٹار جنرل بنے، ٹکا خان ہمارے وہ جنرل بنے. اس کے اندر ایبسولوٹلی بائس نہیں ہے. آپ جب ایک دفعہ ان ہو جائیں تو نو بڈی سیز، نہ یہاں کاسٹ کا کوئی سسٹم دیکھتا ہے، یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے. تو اس لیے یہ گریٹ ادارہ ہے. ابھی آپ اس کو یہ دشمن کی نظروں کے آگے ہے، بیکاز پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی عوام کی امنگوں کے اندر تو ضرور ہے، لیکن عوام کی امنگوں کا جو شاہکار ہے وہ ان کی افواج پاکستان ہے، جس کا وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہر حکومت نے ان کے لیے ڈیفنس بجٹ دیا، اپنی قربانیاں دی، ہیلتھ ایجوکیشن بھی سفر ہوا، لیکن ہم اپنی ملک کی سالمیت کے لیے سب کچھ کرتے رہے. تو یہ تو سب کچھ ہوا.
ابھی جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا کئی دفعہ انفارچونیٹلی یہ شہباز گل کا میں نے سنا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ لوگ کہتے ہیں یہ پروفیسر ہے. دیکھیں کوئی پڑھا لکھا باشعور انسان جو کہ میچور آدمی ہو وہ کبھی یہ دشمن بھی اگر کرے نا انڈیا بھی اگر کسی دن کہے نا ہماری فوج کو کہ جوانوں حکم نہ مت مانو غلط آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ کی پرسپشن میں جو حکم غلط ہے وہ آپ کو کیا پتا ہے کہ ادھر کیا ہمیں تو آرڈر ہے کہ آرڈر ملے تو بائی لینڈ ایئر اور سی یو ہیو ٹو گو ایون ٹو دی ایٹ دی پیرل آف یور لائف. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈوبنا ہے ادھر تو وہ ڈوبتا ہے اس طرح بندہ. تو اس لیے یہ بے وقوفانہ قسم کی یہ بات اس ہمارے لڑکے ہے اور یہ بڑی دکھ دہ بات ہے اور اس کا دشمن کو فائدہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اکراس دی بورڈ ہر پولیٹیکل پارٹی ہر طبقہ فکر کے لوگ ہمیں اپنے ان بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے اور ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. ڈیفنس کا ہم اپنے طور پہ ان کی کمبیٹ وردینس اور کمبیٹ پوٹینشیل کو سٹرانگ کرنا ضروری ہے. اگر آپ ان کی قیادت پہ کیچڑ اچھالیں گے تو آپ ادارے کو ملائن کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے آپ ان کو سپیئر کر دیں اور ان کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے ڈسپلن کا. ایک لیفٹنٹ جنرل کو ایک ڈراپ آف دی ہیٹ پہ آپ گھر بھیج سکتے ہیں. اس کو اپیل کا بھی دو نہیں ہے ناٹ ٹو اسپیک آف نیچے کسی کو کیا. تو اس لیے ان کا اپنا ڈسپلن ہے. ریٹائرڈ لوگوں کے لیے اوپن کورٹس ہیں ان کے اندر آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں ان پہ کیچڑ نہ اچھالا جائے. تو میں یہی استدعا تھی میری. ٹھیک